اس آیت میں اب ڈیٹیل سے آیا کہ رسول اللہ کو کس کس کے بارے میں نشاندہی کی گئی کہ آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور کیوں یہ ساری آپشنز دی گئیں تاکہ مسلمانوں پر بھی یہ ساری آپشنز کھول دی جائیں۔ ہاں، یہ ہے کہ مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ کے بہت سے امتیازات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ رسول اللہ کا ان کا رول ایسا تھا، رسالت ایک ایسا رتبہ تھا، اور رسول اللہ آخری نبی تھے، تو ان کی ڈیوٹیز اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں کچھ شرعی امتیازات دیے گئے تاکہ وہ اس ڈیوٹی کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں اور بہت سے مسائل کو نکاح کے ذریعے نپٹا لیا جائے۔ دیکھیں، رسول اللہ کوئی نعوذ باللہ جیسے نان مسلم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ انہیں بہت زیادہ خواتین کے ساتھ رغبت تھی اور جو بھی تھا، لیکن رسول اللہ نے سارے نکاح اگر آپ دیکھیں تو قبائلی سسٹم کو پہلے سمجھنا، قبائلی نظام کو سمجھنا، کیا کیا فائدے حاصل ہوئے دین اسلام کو، مسلمانوں کو، ایون کہ جن سے نکاح کیا گیا ان کو بھی فائدے ہوئے، آپس میں قبیلوں میں تعلقات مضبوط ہوئے، یہ سارے جو نکاح تھے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوئے ہیں۔ ورنہ جب رسول اللہ بہت جو ان کی عین یوتھ کا وقت تھا، جب وہ 25 سال کے تھے، تو وہ 40 سال کی خاتون سے انہوں نے شادی کی، اور 25 سال کوئی شادی نہیں کی۔ رسول اللہ 50 سال کے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ 65 ایئرس کی تھی جب انہوں نے وفات پائی ہے۔ 25 سال وہ ایسی خاتون کے ساتھ رہے جو ان سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور بہت عمدہ زندگی گزاری، ساری اولاد ان سے تھی۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے کیریکٹر کے خلاف ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر، اور رسول اللہ تب کے ایک بہت عمدہ نوجوان تھے عرب کے، وہ صادق امین مشہور تھے، وہ کما بھی رہے تھے اور وہ خوبصورت بھی بہت تھے، انہیں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تب بھی مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے خاندان دیکھا۔ ابو طالب نے بھی اس میں حامی بھر لی، انہوں نے ہی نکاح پڑھا تھا، خطبہ دیا تھا نکاح کا، تو انہوں نے بھی حامی بھری کہ وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں، خدیجہ بنت خویلد۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے، لیکن دونوں بار وہ بیوہ ہو گئی، اور پھر تیسری بار رسول اللہ سے نکاح ہوا۔ تو ورنہ تبھی وہ کسی نوعمر لڑکی کی خواہش کرتے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی بارے میں بھی کہا جاتا ہے، تو 2 بار خواب میں ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر دکھائی گئی تھی رسول اللہ کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور نبی کا خواب جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہوتا ہے، نبی کو سچے خواب آتے ہیں۔ اور لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نہیں وہ تو اتنی چھوٹی تھی، وہ تو اتنی چھوٹی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا حکم آیا، وہ چھوٹے نہیں تھے، وہ بھی بالکل نوعمر لڑکے تھے، لیکن وہاں پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ کیا جاتا ہے، صرف رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا، عربوں میں ہر علاقے میں جو پیوبرٹی کی عمر ہے، بلوغت کی عمر ہے، وہ فرق ہے، اور سائنس بھی اب یہ کہتی ہے کہ جو سارا یہ سسٹم ہے، سیکشل سسٹم، وہ 8 سال کی عمر تک سارا بلڈ اپ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور عربوں میں جو ہے وہ بلوغت کی عمر بہت ارلی ہے، ہمارے علاقوں میں تھوڑی سی زیادہ ہے، وہاں پہ 8-9 سال کی جو بچی ہے وہ بالغ ہو جاتی تھی، یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ہے، اور سائبیریا میں جائیں تو 20-20 سال تک کے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں کہ تب پیوبرٹی ہوئی۔ تو یہ ہر علاقے کی بلوغت کی عمر جو ہے لڑکیوں کی، وہ فرق ہے، تو اس میں پروپیگنڈا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی خواہش سے کون سا نکاح کیا؟ کوئی بھی نہیں۔ حضرت عائشہ کی بھی تصویر دکھائی گئی، اور یہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہا کا تو میں نے بتایا ہے کہ وہ جنگی قیدی تھی، لیکن ان کے رتبے کی تعظیم کی گئی، رسول اللہ نے ان کو اذیت نہیں دی کہ وہ لونڈی غلام بن کے رہیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ آپشن دی گئی کہ آپ کا حق مہر آزادی ہوگا، تو انہوں نے رسول اللہ کی زوجیت کو قبول کر لیا، اور وہ اچھی مسلم مومنہ عورت ثابت ہوئی، اور رسول اللہ نے ان کو بھی ویسی تعظیم دی جیسی باقی ازواج کی تھی۔ اور جویریہ رضی اللہ، میں نے جویریہ کی جگہ میرا خیال ہے ریحانہ نام پڑھ لیا ہے، ریحانہ رسول اللہ کی لونڈی تھی، جویریہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ غزوہ بنو مستلق میں جنگی قیدی بن کے آئی، لیکن وہ بھی ان کے والد جو تھے وہ حارث تھے،
حارث بن ابی ذرار نے کہا کہ میری بیٹی کا تو رتبہ ایسا نہیں ہے، ان کا فدیہ لے لے کے ان کو آزاد کر دے. تو انہوں نے کہا کہ آپ، رسول اللہ نے کہا جویریہ سے پوچھ لیں. اور جویریہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، اور 100 خاندان جو ہے ان کو آزاد کیا گیا تھا، بنو مستلق کے لوگ کو آزاد کیا گیا تھا. تو یہ بہت بابرکت خاتون تھی. ریحانہ رسول اللہ کی لونڈی تھی، وہ بھی لونڈی تھی، لیکن وہ کسی اور غزوہ میں قید ہو کے آئی تھی. ماریہ قبطیہ وہ بھی لونڈی تھی، وہ روم کے بادشاہ مقوقس نے انہیں بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمتع فرمایا. وہ بھی حکم قرآن میں اسی لیے فرمایا. ہر جو آپشن قرآن میں دی گئی ہے نا، تو اس کی ہمیں مثال ان کی ازواج میں ملتی ہے. اب جیسے اس آیت میں 50 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حلال کر دی آپ پر بیویاں جنہیں آپ نے مہر ادا کیے. حالانکہ رسول اللہ کے امتیازات میں ہے کہ وہ مہر کے بغیر بھی شادی کر سکتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کا جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ نانفقہ بھی ایک عام مرد پہ فرض ہے عورت کا، لیکن رسول اللہ پہ فرض نہیں تھا. اور جب ازواج نے اس کی تھوڑی سی ڈیمانڈ کی تو رسول اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک فکس کر دوں، کیونکہ رسول اللہ زیادہ تر تو صدقہ کر دیتے تھے. بہت سے ان کے امتیازات تھے، وہ قرض لے کے صدقہ کر سکتے تھے. بہت سے امتیازات ہم پڑھ چکے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ کیا کیا تھے امتیازات. وہ قرض لے کے صدقہ کر سکتے تھے. ہم میں سے کوئی بھی عام امتی قرض لے کے صدقہ نہیں کر سکتا. 4 سے زیادہ ازواج کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، عام امتی نہیں کر سکتا. بیویوں کا حق مہر اور نان نفقہ فرض نہیں تھا، عام امتی پر فرض ہے. بیویوں کی باری کی پابندی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے پابندی رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان میں تفریق کی ہو. جیسے کہ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریوں کی تقسیم میں ہم میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے تھے، اگرچہ یہ کم ہی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی روز سب کے پاس تشریف نہ لے جائیں، کہ کوئی ایسا دن ہوتا کہ سب کے پاس نہیں جائیں، سب کے پاس جاتے تھے، مگر جس بیوی کا دن ہوتا اس کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ لگاتے. یہ ہے کہ رسول اللہ عصر کے بعد تمام ازواج کا حال احوال پوچھنے جاتے تھے. ایک روٹین تھی نا. رسول اللہ کی زندگی آپ دیکھیں تو اتنے آرگنائز تھے کہ اتنے گھروں کو 9 بیویوں کا حال احوال پوچھنا، امت کے سوالوں کا جواب دینا. فجر کے بعد وہ لوگوں کے کوشچنز لیتے تھے، ان کا جواب دیتے تھے. سرایا کہاں کہاں بھیجنے ہیں، لشکروں کو کہاں کہاں بھیجنا ہے، کہاں غزوہ، ساری جنگی پلاننگ سب کچھ رسول اللہ کرتے تھے، سب کچھ آرگنائز طریقے سے. یہ دین انسان کو آرگنائز بناتا ہے. آرگنائز ہوئے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اتنے کاموں کا یہ جو رسول اللہ پہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، اس کی وجہ سے انہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ایک عام مسلم مرد جیسی نہیں تھی، تو انہیں کچھ امتیازات دیے گئے، شرعی امتیازات دیے گئے. بیویوں کی باری کی پابندی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ کرتے تھے. وسطی روزہ رسول اللہ رکھ سکتے تھے، افطاری کے وقت کچھ کھانے کو نہیں ہے پھر روزہ رکھ لیا. عام مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اسے روزہ افطار کرنا ہی کرنا ہے. پھر تہجد کی نماز رسول اللہ پہ فرض تھی. رسول اللہ قرض لے کے صدقہ کر لیتے تھے، عام انسان نہیں کر سکتا. پھر ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا. یہ صرف رسول اللہ کا خاصہ ہے نا. عام انسان کی بیوی ہے، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس سے کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، وہ امت کی مائیں ہیں. تو رسول اللہ کے یہ امتیازات تھے. اور رسول اللہ کے امتیازات کے بارے میں پچھلی بار بھی ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ 6 باتوں پر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. مجھے جامع مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے. مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی ہے. مجھ پر مال غنیمت حلال کیا گیا. میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا گیا، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ کے کو ایسے امتیازات حاصل ہیں جو عام انسان کو حاصل نہیں ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں تھا، ہے نا، کوئی وارث نہیں. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے وارث ایک دینار بھی بانٹ نہیں سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ میرے بعد میری ازواج
کو خرچ دینے کے بعد اور میرے عاملوں کو دینے کے بعد سب کچھ میرا صدقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. یہ کچھ امتیازات ایسے ہیں جو تمام انبیاء کے ہوتے ہیں. تو انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. رسول اللہ کے کچھ ان سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر موت سے پہلے اختیار ملنا یہ بھی ہر نبی کی جو ہے وہ خاصہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ پیغمبر اس وقت تک نہیں فوت ہوتے جب تک اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھو ہوا اور فرمانے لگے یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا. یعنی کہ جب رسول اللہ کو آپشن دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا ساتھ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا. انبیاء کا ساتھ. ہر نبی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اور پیغمبروں کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا لیکن رسول اللہ کے لیے صدقہ بھی حلال تھا. رسول اللہ کو دگنے انسان جتنی تکلیف ہوتی تھی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار کہا کہ مجھے بخار ہے تو میرے سر میں درد ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے 2 اشخاص جتنی درد ہے سر میں. تو رسول اللہ کی رتبہ عام انسان سے زیادہ تھا تو ان کو تکالیف بھی عام انسان سے بہت زیادہ آتی تھیں. لیکن عام انسان کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں. رسول اللہ جو ہے وہ قرض لے کے صدقہ کر سکتے تھے لیکن عام انسان کے لیے نہیں ہے. صدقہ وہ اچھا ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے. تو یہ کچھ ایسی امتیازات ہیں جو رسول اللہ کو دیے گئے ان کی ذمہ داریوں کے پیش نظر. اور پھر یہ ساری اب یہ جو کیسز ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی وہ بیویاں جنہیں مہر دیا جائے. زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے وہ عرش پہ کیا گیا لیکن جب زید رضی اللہ عنہ سے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا گیا تھا تو زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ نے حق مہر ادا کیا تھا. اور جن کا مالک ہوا دائیں ہاتھ آپ کا اس میں سے جو لوٹایا اللہ نے آپ پر. یعنی کہ آپ پر اگر کوئی چیز لوٹا دی گئی. یہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا گیا تھا اور یہ لوٹائی گئی تھی نا. یہ لوٹائی گئی تھیں ان کو مال فے یا آپ کہہ لیں کہ جنگی قیدیوں کے طور پہ یہ آئی لیکن انہیں آزاد کر کے ان کو ان سے نکاح کیا گیا. اور پھر اور جن کے مالک ہے دایاں ہاتھ آپ کا اس میں سے جو لوٹایا اللہ نے آپ پر. ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. یہ لونڈی غلام بن گئیں لیکن ان کو آزاد کیا گیا اور کچھ کو لونڈی کے طور پہ بھی رکھا گیا. جیسے یہ جو روم کا بادشاہ مقوقس تھا اس نے بھیجا ماریہ قبطیہ کو اور ان کے ساتھ رسول اللہ نے تمتع فرمایا. ریحانہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تمتع فرمایا. پھر ایک جو کیس ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ان کا مہر جو ہے وہ نجاشی نے ادا کیا تھا کیونکہ انہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ لیکن ان کے شوہر جو تھے وہ عیسائی ہو گئے اور بہت اس چیز کا انہیں رنج بھی تھا اور بعد میں میرا خیال انتقال بھی کر گئے. تو نجاشی نے جو ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا گیا تھا اور وہ غیبی نکاح کیا گیا تھا جس کی وجہ سے آج کل فون پہ بھی نکاح کر دیے جاتے ہیں. اب اس کے آگے یہی کہا گیا ہے کہ وہ بناتی امی کا یعنی کہ آپ کے چچا کی بیٹیاں اس کیٹیگری میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھی کیونکہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی دشمنی بھی جو ہے وہ اس میں وہ جوش نہیں رہا تھا جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی تھی. پھر وہ بناتی اماتی کا اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی. یہ زینب بنت جہش رسول اللہ کی پھوپھی ذات تھی. ایک جگہ ام ہانی کے بارے میں آتا ہے کہیں پہ ام ہانی کا نام ام ہانی بنت ابی طالب آتا ہے کہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور کہیں پہ انہیں پھوپھی ذات کہا گیا ہے. بہرحال ان کی کزن تھی ام ہانی بھی. انہیں بھی رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں رونے پیٹنے والے ہیں میں اس قابل نہیں کہ میں آپ سے نکاح کر سکوں. اور پھر جب یہ آیت اتری تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوں کیونکہ اس میں ہجرت کا ذکر ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کے چچا کی بیٹیاں پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ. اور کیا کہا گیا وامرأۃ مؤمنۃ اور کوئی عورت مومنہ ان اگر
وہبت وہبت وہ ہبا کر دے نفسہا اپنے نفس کو نبی کے لیے. اس کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے اپنا آپ رسول اللہ کو ہبا کر دیا تھا. یہ کون تھی؟ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس سے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ میں رسول اللہ کے گھر پہ تھا تو وہ اپنی خالہ کو بہت وزٹ کیا کرتے تھے. وہ کیسے تھے رسول اللہ کے گھر پہ؟ وہ ایسے تھے کہ میمونہ ان کی خالہ تھی، فضل جو تھی وہ ان کی والدہ تھی. اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مومنہ ماں کی گود میں آنکھ کھولی تھی. حضرت عباس سے پہلے فضل جو تھیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے مومنہ ماں کی گود میں پرورش پائی. تو فضل میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی. یہ چاروں بہنیں ان کے یہ چاروں بہت فضیلت والی خواتین تھیں. تیسری اسماء بنت امیس تھی، ایک سلمہ بنت امیس تھی. سلمہ بنت امیس جو ہے وہ حضرت جعفر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور اسماء بنت امیس جو تھیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور غزوہ موتا میں جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا. وہ بھی جب شہادت پا گئے، فوت ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. کتنے فضائل ہیں! تو یہ جو قبائلی سسٹم ہے ان کو سمجھنا اس کو بڑا ضروری ہے. یہ سب آپس میں اکٹھے ہوتے تھے اور ان کی آپس کی رشتہ داریاں ان کو مزید مضبوط کرتی تھیں. تو میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنا آپ ہبا کر دیا تھا کہ مجھے نان نفقہ نہیں چاہیے، مجھے مہر نہیں چاہیے، مجھے اپنی زوجیت، کیونکہ رسول اللہ کی زوجیت ایک خود سے بہت بڑا اعزاز تھی. لیکن رسول اللہ نے ان کو مہر دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کو مہر نہیں دیا تھا. باریاں بھی سب کی متعین تھی. تو یہ ساری وہ کیٹیگریز ہیں جس میں رسول اللہ کی ازواج جو ہیں وہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں جو ہے وہ آتی ہیں. اور جیسے زینب بنت جہش پھوپھی ذات تھیں، اور ہانی کو بھی رشتہ بھیجا گیا لیکن خیر ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا. اور چچا کی جو بیٹی ہے وہ حبیبہ تھی. اور ماموں اور خالوں کی بیٹیاں، لیکن جو ان کا والدہ کا خاندان تھا بنو زہرہ، وہاں رسول اللہ نے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تھا. تو وہاں انہوں نے نہیں پیغام بھیجا. اور پھر ایک شرط لگا دی گئی، ہاجرن معک. حبیبہ نے پہلے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور پھر مدینہ بھی ہجرت کی. اور کوئی مومنہ اگر وہ ہبا کر دے اپنے نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر ارادہ کرے نبی کہ وہ نکاح کرے اس سے، خاص ہے آپ کے لیے سوائے مومنوں کے. اب یہ ساری جو آپشنز ہیں نا، یہ رسول اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ خالصتاً رعایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امتیازات ہیں. تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، اور جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی. اب رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ جو ہم نے ان کی بیویوں کے معاملے پہ فرض کیا تھا، یعنی کہ بیویوں کو ہم نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ 4 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں. تمہارا نان نفقہ، ازواج کا نان نفقہ رسول اللہ پہ فرض نہیں، مہر کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں. اب ہم نے سب کچھ بتا دیا، اور بیویوں کے معاملے میں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں. جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ فرض کیا تھا وہ بھی اللہ نے جان لیا کہ جو فرض کیا تھا اس سے زائد رسول اللہ نے انصاف کا معاملہ کیا، انصاف کا سلوک، انصاف کا برتاؤ کیا اپنی ازواج کے ساتھ. اور جو ان کے دائیں ہاتھ تھے یعنی کہ لونڈیوں کے ساتھ، وہ انصاف پر معاملہ کیا، احسن طریقے سے معاملہ کیا، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی. یہ سارا کچھ آپ کے لیے کیا گیا، آپ پر حلال کیا گیا. تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. اب یہاں پہ حرج سے مراد کوئی نفسانی تنگی نہیں ہے، بلکہ مشن پورا کرنے کے دوران کوئی مشکل نہ ہو. اس لیے بہت سے امتیازات، بہت سی رخصتیں رسول اللہ کو دی گئیں. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ سارے قبائل کے ساتھ جب ان کی خواتین کے ساتھ شادیاں ہوئیں تو بہت سی جو ہے وہ آسانیاں ملی مسلمانوں کو. یہ جو خیبر والے تھے، جب صفیہ رضی اللہ عنہا نکاح میں آئیں تو ان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہو گئے. اور
یہ جو جویریہ رسالہ نہ تھی، ان کے بھی جو بنو مسترق تھا ان سے معاملات اچھے ہو گئے. پھر زینب بنت جہش یہ اپنی ہی کزن تھی، اور باقی جو ام حبیبہ تھی وہ بھی اپنی کزن تھی. اچھا، اب یہ رشتہ دار خواتین سے نکاح کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ بہت سی، جیسے پہلے زینب بنت جہش متبنہ کی متعلقہ تھیں، یعنی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نافذ کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا. تو اس لیے جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی تو رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرش پہ ان کا نکاح کر دیا. تو ان سے بھی نکاح، یہ جو تبنیت تھی اس کی ویلیو کو واضح کرنے کے لیے، اور باقی رشتہ دار جو خواتین تھیں ان سے نکاح، یہ جو ام حبیبہ تھیں اور زینب بنت جہش بھی کزن ہی تھیں. اس کے علاوہ بھی اور ہیں جو کزنز نہیں تھیں، جیسے حفصہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، تو اس سے بنو عدی، عمر رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا، اس سے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوئے. حضرت عائشہ بنو تمیم سے تھیں تو اس سے تعلقات بہت مضبوط ہوئے. پھر زینب بنت حزیمہ بنو حزیمہ سے تھیں، اور ان کے پہلے بھی 3 نکاح ہوئے تھے، اور 3 ہجری میں یہ رسول اللہ کے نکاح میں آئی تھیں، لیکن یہ بہت کچھ تھوڑا عرصہ رہی تھیں، 2 ماہ بعد یہ انتقال کر گئی تھیں. تو بنو حزیمہ سے بھی تعلقات بہتر ہوئے. رشتہ دار خواتین سے جو نکاح ہیں ان میں ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کے پیچھے حکمت، وہ یہ ہے کہ نصارہ، یہ جو عیسائی تھے، ان میں 7 پشتوں تک خاندان میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، تو اس رسم کو بھی توڑنا تھا، اس لیے کزنز میں بھی نکاح کیے گئے. ابھی بھی ایسے ہی ہے. اور دوسری طرف یہود جو تھے وہ بالکل انہوں نے ایکسٹریم کی طرف وہ گئے. رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں، لیکن بعد میں انہوں نے بھتیجی بھانجی سے بھی نکاح حلال کر دیا تھا. ایک وقت ایسا بھی یہود پر آیا تھا. تو یہ مختلف نکاح جو ہیں ان کی مختلف لاجکس ہیں. یہ سب نکاح کی اجازت رسول اللہ کو دی گئی تاکہ کوئی تنگی نہ ہو، مشن پورا کرنے کے دوران کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے بہت سی رخصتیں دی گئیں. شرعی احکامات میں امتیازات دیے گئے. صرف عورتوں سے شادی کرنا ہوتی تو قریش جب رسول اللہ کو بہت تنگ کرتے تھے، اور اینڈ پہ جو انہوں نے بہت زیادہ پیشکش آفرز دی تھی رسول اللہ کو، اس میں کیا تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی دماغی مسئلہ ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بناتے ہیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے آپ نے شادی کرنی ہے ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں. تو رسول اللہ تب نہ شادی کر لیتے ایک سے ایک خاتون سے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ عام انسان نہیں تھے، تو ان کو حقوق و فرائض میں بہت سی رخصتیں دی گئیں، لیکن رسول اللہ نے عدل کیا ہر لحاظ سے، باریوں کے لحاظ سے. سفر پر بھی لے جاتے ہوئے قرآن دازی کرتے تھے. اور باقی پھر جو حضرت سودا تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد جن سے ان کی شادی ہوئی، تو وہ 50 سال کی تھی، 50 سال کی تھی، اور ان کا نام سودا، اسود کالے کی مذکر ہے، سودا کالے کی مؤنث ہے. تو وہ بہت ڈارک کمپلیکشن کی تھی، بھاری برکن تھی. لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت چھوٹی تھی، انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک مطلب سمجھدار خاتون کی اور بڑی عمر کی خاتون کی ضرورت تھی، تو انہوں نے سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کی. اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ سے کی، اور وہ وحی کے ذریعے بتایا گیا. ام سلمہ سے کی، وہ بھی بیوہ تھی، 26 سال کی تھیں جب ان کے بھی اولاد تھی. پہلے سے ابو سلمہ کی وہ بیوہ تھی، تو بیوہ سے بھی کی، متعلقہ سے بھی کی، کزن سے بھی کی، اور مختلف خاندانوں سے کی. ان سے پیچ اپ کرنے کے لیے یہ رسوم کس نے توڑنی تھی؟ رسول اللہ کے بعد تو کوئی جو ہے وہ رول ماڈل نہیں تھا مسلمانوں کا، نہ کسی نے بننا تھا. تو انہی کے ذریعے، تاکہ آپ پر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ ہو. اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. تو سمجھ یہ آئی کہ رسول اللہ کے سارے نکاح جو تھے اس کے پیچھے بہت سے سیاسی، بہت سے معاشرتی، بہت سے قانونی، بہت سے شرعی مقاصد تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے یہ سارے نکاح جو کیے ان کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نکاح کیے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجی، آپ دور رکھیں، را جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، من تشاء، جسے آپ چاہیں.
من ہننا ان میں سے، و تو وی، اور آپ، ابھی ہوتا ہے نا ٹھکانا، حمزہ واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آپ جگہ دیں الی کا اپنے پاس، من تشاء، جسے، شاء ہوتا ہے چاہنا، تا شروع میں آپ، جسے آپ چاہیں، من جسے، من تشاء جسے آپ چاہیں، ومن نب تغیت، اور جسے، بغی ہوتا ہے نا طلب کرنا، اور جسے طلب کریں، تا اینڈ پہ آیا ہے آپ، ومن نب تغیتا، اور جسے طلب کریں آپ، ممن ان میں سے جسے، من اور من سے اور من جو، تو ان میں سے جو، ان میں سے جسے، عزلتا الگ کر دیا ہو آپ نے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیک آپ پر، ذالک یہ، ادنا قریب تر ہے، ان کے، تقرہ ٹھنڈی ہوں، اعینہن آنکھیں ان کی، ہننا مؤنث کا صیغہ ہے تو ازواج کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹھنڈی ہو آنکھیں ان کی، ولا اور نہ، یحزن وہ غمگین ہو، ویرضین اور وہ راضی رہیں، بما اس پر جو، آتیتہن دیں، اس پر جو دیں آپ انہیں، عطی ہوتا ہے نا دینا، دیں آپ انہیں، کلہن سب کی سب، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیما حلیما بہت علم والا، خوب حلم والا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دور رکھیں جسے آپ چاہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی اس آیت میں کہ آپ کو باریاں مقرر کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، عام امتی، عام مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ جتنا وقت ایک بیوی کو دے اتنا ہی وقت دوسری بیوی کو بھی دے، صرف کچھ جیسے روایات میں آتا ہے کہ دل پر انسان کا زور نہیں، دل میں اگر کسی کی محبت زیادہ ہے تو وہ اس پر باس پرس نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ فیسلٹیز دو بیویوں کو ایک جیسی پرووائڈ کرنا، وقت ایک جیسا دینا، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی آسانی، ہر طرح کا وقت ایک جیسا دینا، یہ بالکل انصاف کا متقاضی ہے، یہ جو رشتہ ہے اگر دو بیویاں کسی نے رکھی ہیں تو، یا دو سے زائد، تو رسول اللہ کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ شرعی امتیازات صرف رسول اللہ کے لیے ہیں کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے دور رکھیں اور جس کو چاہے قریب کر لیں، لیکن عام لوگ کو عدل کا حکم ہے، ایون کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا تو وہ روز قیامت ایسے آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ نہیں ہوگا، وہ آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا، آدھا جسم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے دین کی خاطر نکاح کیے تھے، اور دین کی جو حدود ہیں ان کی پابندی رسول اللہ پہ فرض نہیں تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے انصاف پر معاملہ کیا، جو بھی سہولتیں رسول اللہ کو دی گئیں، نرمیاں رسول اللہ کو دی گئیں، اس سے رسول اللہ نے اپنے اختیار سے فائدہ نہیں اٹھایا اور انصاف قائم کیا۔ آخری وقت میں دیکھیں سودا رضی اللہ عنہا نے اپنا وقت خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت ایجڈ ظاہرہ ہو گئی تھی، تو رسول اللہ نے سوچا کہ ان کو الگ کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ، کیونکہ رسول اللہ کی زوجیت ایک بہت دنیا کی سب سے بڑی، جو سب سے بڑا اعزاز ہے نا، وہ رسول اللہ کی زوجیت ہے کسی عورت کے لیے، تو رسول اللہ ایون کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے لیے کیا آتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کی زوجیت میں ہوں گی، کیونکہ ان کا صبر اتنا زیادہ تھا کہ انہیں اتنا سب سے بڑا جو رتبہ دیا جا سکتا ہے وہ یہی تھا کہ انہیں رسول اللہ کی زوجہ بنایا جائے، اور انہیں آخرت میں یہی نام ملے گا۔ تو آخری وقت میں سودا رضی اللہ عنہ نے اپنا وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا، اور بیماری کی وجہ سے بھی رسول اللہ ظاہر ہے کہ بار بار موو کرنا گھروں میں، تو حضرت عائشہ کے گھر انہوں نے رہنا چاہا، تو حضرت سودا نے تو آخری جو عرصہ تھا اس میں ویسے ہی ہبہ کر دیا تھا، تو باقی ازواج نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنا وقت اینڈ پہ ہبہ کر دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ بیماری میں آخری ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی رہے تھے۔
تو یہ باقی سب کی اجازت سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسی اجازت کا حکم ہے کہ آپ چاہیں تو دور رکھیں جس کو چاہیں، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جسے آپ چاہیں، اور جسے طلب کریں آپ ان میں سے جسے الگ کر دیا ہو. ازل تا ورڈ ادھر آیا ہے نا، ازل، آئین زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، معزول بھی اسی سے ہے. معزول کرنا کیا ہوتا ہے؟ ازلا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے کام سے معزول کر دینا. معزول کرنا کیا ہوتا ہے؟ چھڑوا دینا، اس کو ہٹا دینا، الگ کر دینا. یہ بالکل ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایکسپیل کر دیا کسی چیز سے، نکال ہی دیا. ایک ہوتا ہے سسپینڈ کر دیا. جیسے کچھ اداروں میں بھی لوگوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ چھوڑنے کے بعد بلا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا ہے کہ ان میں سے جسے الگ کر دیا ہو، اور جسے طلب کریں آپ ان میں سے جسے الگ کر دیا ہو آپ نے، کہ آپ کچھ عرصہ چھوڑ کے بلا بھی سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے، جیسے میں بار بار کہا کہ رسول اللہ نے عدل کیا تھا، لیکن یہ سارے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے کہ ان پہ کوئی حرج نہ ہو. وہ یہ نہ ہو کہ اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہوں لیکن ان ازواج کے انصاف میں اور ان کی باریاں اس کا حساب رکھتے اور اس میں وہ تنگی محسوس کرنے. لیکن رسول اللہ نے پھر بھی ازواج کے درمیان، ازواج مطہرات کے درمیان انصاف ہمیشہ کیا. اور یہاں پر یہی ہے کہ اور جسے طلب کرے آپ ان میں سے جسے اللہ کر دیا ہو آپ نے، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر. اگر آپ ایسے کریں کسی کو آپ نے کچھ عرصہ چھوڑ کے، یہ طلاق والا چھوڑنا نہیں ہے، کچھ عرصہ علیحدہ رہنے والی بات ہے. کچھ عرصہ چھوڑ کے تو آپ دوبارہ بلانا چاہیں تو تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. یہ قریب تر ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں کس کی؟ ان کی، ازواج مطہرات کی، اور نہ وہ غمگین ہو. کہ یہ آیت اتار دی گئی ہے کہ ازواج مطہرات بھی، جیسے ہر مومن آیات کو سنتا پڑھتا ہے، اس طرح ازواج مطہرات کے تو گھر میں یہ آیات اترتی تھی اور پڑھی جاتی تھی. تو اب وہ یہ جان لے کہ رسول اللہ پہ فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی ازواج کا دل برا نہیں ہونے دیتے. اپنی ازواج کو خوش ہمیشہ دیکھنا انہوں نے چاہا، انہوں نے انصاف ہمیشہ ان میں کیا. تو یہ آیت اس لیے اتار دی کہ ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمگین نہ ہوں کہ یہ کیا رسول اللہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں. اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو کر سکتے ہیں اگنور، وہ چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو تھوڑی دیر علیحدہ رہ کے پھر بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ راضی رہیں. ایک چیز انسان کو جب پتہ ہی میرا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کو ملے تو پھر اس کی خوشی کا عالم اور ہوتا ہے. اور ایک جو چیز آپ کو حق ہو وہ نہ ملے تو آپ لڑ بھی سکتے ہیں کہ میرا حق ہے، کیوں نہیں دے رہے آپ مجھے. لیکن ایک چیز جو آپ کا حق ہی نہیں ہے، وہ جب آپ کو ملتی ہے تو وہ خوشی کتنی زیادہ ہوتی ہے نا. اور نہ غمگین ہو، اور نہ وہ غمگین ہو، اور وہ راضی رہیں اس پر جو دے آپ انہیں. کلہن، سب کی سب، یعنی آپ کریں نہ کریں آپ کو رخصت ہے، مگر یہ حکم جو ہے رخصت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہے. ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اللہ کا وہ یہ حکم سمجھیں اور اس پر راضی ہو جائیں. لیکن رسول اللہ نے عدل کیا. اور اللہ وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک مرد کے دل میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور کسی مرد کو نہیں، رسول اللہ کو یہ اختیار دیا. مگر رسول اللہ نے بالکل ویسا ہی سلوک کیا جیسے کہ ایک منصف انسان کو کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی عورت کے دل میں کیا آ سکتا ہے، وہ کیسے جیلس ہو سکتی ہے اپنی ہی سوتن سے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وہ بہت علم والا، علیماً حلیمہ ہے. ظاہر ہے جس کا علم زیادہ ہے تو علم کے بغیر تو انسان کا بھی بیکار ہے، تو وہ حلیم بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اگر علم زیادہ ہو لیکن حلیم نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ایسا انسان بھی بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. حلیم کیا ہوتا ہے؟ حلیم کون ہوتا ہے؟ جو بدلہ لینے میں جلدی نہ کرے، ایسا شخص حلیم ہوتا ہے. جو بدلہ لے ہی نہ، وہ تو عفو ہوتا ہے نا. العفو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. لیکن یہاں پر حلیمہ کی بات کی گئی ہے، جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے. ہر چیز کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب کے گناہوں کا بھی علم ہے. اگر نیکیوں کا علم ہے تو سب کے گناہوں کا، سب کے دلوں کی کھوٹ کا بھی علم ہے. لیکن پھر بھی وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ فوراً سزا نہیں دیتا.
یہاں عفو کی بات نہیں کی گئی، العفو کہ وہ تو معافی، عفو کا مطلب ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ سب جانتا ہے، علیم ہے، مگر پھر بھی تحمل سے معاملہ کرتا ہے، حلیمہ ہے، بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 52 میں ہے لا یحل، نہیں حلال، لکا آپ کے لیے، لکن نساء عورتیں، آپ کے لیے عورتیں، من بعد بعد اس کے، ولا اور نہ، ان تبدلا کہ آپ بدل لیں، بہن ان کے بدلے، من ازواج ہوا کوئی اور بیویاں، اور ولو اور اگرچہ عجبہ کا پسند آئے آپ کو، عجبہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز عجیب لگنا، کوئی چیز حیران کن لگنا، متاثر ہو جانا کسی سے، تو اعجبہ کا پسند آئے آپ کو، حسن حسن ان کا، اللہ مگر، ما ملکت جن کا مالک ہے، یمین کا دایاں ہاتھ آپ کا، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی اوپر، کلی شیء ہر چیز کے، رقیبا خوب نگران۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آیت تخیر کے بعد جب ازواج کو اختیار دیا گیا تھا کہ خواہ مال و متاع چن لیں یا رسول اللہ کا ساتھ چن لیں، رسول اللہ کے ساتھ انکساری سے رہنا پڑے گا، اگر مال و متاع چاہیے تو مال بہت ملے گا، تو پھر ازواج نے کس کو چنا کہ ہم نے اللہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا، تو پھر ازواج کو بھی انعام کے طور پہ کیا ملا؟ یہ رتبہ ملا کہ ان ازواج کے علاوہ کسی سے آپ نے نکاح نہیں کرنا۔ رسول اللہ کے جو سارے نکاح ہیں وہ دیکھیں 25 سے 50 سال کی عمر تک تو رسول اللہ حضرت حدیجہ کے ساتھ ہی رہے، 50 سال کے تھے حضرت حدیجہ، 65 ایئرس کی تھی جب وہ وفات انہوں نے پائی، اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہا، اور ان کے ساتھ بھی کچھ سال جب وہ رہے تو اس دوران بھی کوئی نکاح نہیں تھا، پھر حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح تھا لیکن رخصتی مدینہ جانے کے بعد ہوئی، تو 55 سے 60 سال تک زیادہ تر شادیاں ہوئی رسول اللہ کی، اور آخری 3 سالوں میں پھر رسول اللہ کی کوئی شادی نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب ازواج کو آیت تخیر کے بعد انہوں نے اپنے اختیار سے رسول اللہ کا ساتھ چنا، انکساری چنی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا کہ اب آپ ان عورتوں کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے، اور آپ ان کو بدلیں گے بھی نہیں، یعنی کہ ان کے علاوہ نکاح بھی نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ ان میں سے کسی کو طلاق دی اور دوسرے کسی سے نکاح کر لیا، ان کو بدلیں گے بھی نہیں کسی اور بیوی سے، چاہے آپ کو کسی کا حسن بہت پسند ہی کیوں نہ آئے، ہاں لیکن لونڈی کی اجازت ہے، جن کا مالک ہے دایاں ہاتھ آپ کا، اور اسی حکم کے تحت جو ہے یہ جو رخصت ہے، اسی کے تحت ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ نے تمتع فرمایا، اور دیکھیں یہ سارے جو طریقے ہیں یہ سارے رائج کر دیے رسول اللہ نے، تاکہ دوسرے جو مومنین ہیں وہ اس میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، کوئی اس میں بری بات محسوس نہ کریں، کیونکہ اب جو لونڈی غلاموں کا زمانہ تھا اس میں ان کو چینلائز کر کے رکھنا، ان کو اپنے اختیار میں رکھنا کہ وہ کوئی اب جیسے دشمن کی جو خواتین یا بچے قید ہو کے آتے تھے تو ان کو کسی نہ کسی طرح انگیج بھی کرنا ہوتا تھا، ان کی جذباتی جو ضروریات تھی ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا تھا، اور ان کو مینج کر کے رکھنا تھا۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا دیکھیں سسٹم ہے جو اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہو سکتا تھا کہ ایک ہی دن میں حکم صادر ہو جائے اور سارے لونڈی غلام آزاد ہو جائے۔ وہ کیا کرتے اگر فوراً آزاد ہو بھی جاتے تو، لیکن ہر تقریباً کفارے میں ایک غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، اور بہت جلدی جو غلامی کا جو رواج ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہوا تھا، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو بالکل گنے چنے لوگ رہ گئے تھے، لیکن بہرحال ان کو خاص طریقے سے چینلائز کر کے ان کا سسٹم چلایا گیا تھا، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تب بھی لونڈی کا حکم جو ہے وہ تھا، اور رسول اللہ نے ماریہ قبطیہ جن سے ان کے ایک بیٹے بھی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت حدیجہ سے جو بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ رضی اللہ عنہما، وہ تو بہت بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن ابراہیم تھوڑے سے بڑے تھے اور بہت خوبصورت تھے، اور رسول اللہ کے ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا تھا، اور رسول اللہ بہت غمگین بھی ہوئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ابراہیم تمہارے جانے سے ہم بہت غمگین ہیں، مگر زبان وہی کہے گی جو اللہ کو پسند ہے، زبان وہ نہیں کہے گی جو اللہ کو پسند نہیں۔
تو وہ ماریہ قبطیہ سے تھے ابراہیم. بہرحال تو کسی کا حسن پسند آنے پہ اب نکاح نہیں ہو سکتا مگر جن کا مالک ہے دایاں ہاتھ آپ کا، یعنی لونڈی سے آپ تمتع کر سکتے ہیں. اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے رقیبہ. رقبہ کیا ہوتا ہے؟ رقبہ تن، گردن. تو رقبہ کیا ہوا؟ تن کے بغیر، گولتا کے بغیر، گردن پر نظر رکھنا یعنی کہ نگرانی کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب نگران ہے، یعنی کہ یہ احکامات سارے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے اور اب اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں کہ اب میرے بندے کیا کرتے ہیں اس معاملے میں. رسول اللہ نے کیا کرنا تھا؟ رسول اللہ نے تو اطاعت ہی کرنی تھی، لیکن ایسی آیات آتی ہیں باقی ہم لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اب نگرانی کر رہا ہے کہ یہ سارے احکامات اتر آئے. اب دیکھتے ہیں کہ کون اس پر عمل کرتا ہے، کون اس کو دل سے قبول کرتا ہے اور کون اس سے ہٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم، ہر تعلیم، ہر قرآن کی ہر آیت کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں. رسول اللہ کی ہر حدیث کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب حکمتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین. نیکسٹ آیات جو ہے وہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور دوسرے آداب ہیں. سورہ احزاب جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. جیسے سورہ نور میں پردے کے احکامات تھے، سورہ احزاب میں بھی ہیں. گھر کے باہر کیا طور طریقہ ہونا چاہیے وہ سورہ احزاب میں بڑے اچھی طرح بیان کیا گیا ہے. سورہ نور میں گھر کے اندر کے احکامات تھے، اور اس میں گھر آنے جانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے. 53 آیت میں گھر کے اندر کے بھی طریقے ہیں، جیسے کہ گھر کے اندر وقرنا، وہ ٹکی رہو گھر میں، وہ گھر کے اندر کا ہی طریقہ تھا. اور باہر جاؤ تو زینت، اظہار زینت نہ کرتی پھرو. تو اندر کے بھی طریقے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس میں گھروں میں آنے جانے کے، دعوتوں پہ جب جانا ہے تو کیسے جانا ہے، مومن کے کیا طریقے ہونے چاہیے، رسول اللہ کے صحابہ کو کیا بتایا گیا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. جو سنا، جو سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا شرح صدر کر دے، سینہ کھول دے، اس کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں، اس کو دل سے مانیں. دل سے مانیں گے تو لوگوں کو بھی بتائیں گے، اور جو بھی سیکھا اس پہ عمل بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم له والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.